اب بات کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، دونوں طرف سے جو الزامات آ رہے ہیں اور جتنا ٹمپریچر آگے بڑھا ہوا ہے، معیشت سنبھل نہیں رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک متنازع بنا دیا ہے کہ اگر بیرونی امداد ملتی ہے تو کہتے ہیں اپنے آقاؤں سے امداد لے کر آئیں گے تاکہ عمران خان سے جان چھٹی رہے، تو اس کو بھی متنازع بنا دیا ہے۔ تو یہ معاملات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں، جہاں پہ ہم شخصیات کی آپس کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، نظریات کوئی نہیں ہیں، نظریہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں تو کوئی اس پہ دو آراء نہیں ہیں کہ ایک صاحب ہیں، ان کے اوپر کل چوتھی دفعہ فرد جرم عائد ہونی تھی 14 تاریخ کو، اور وہ ملک سے باہر تھے۔ اس طرح جن صاحب سے وہ ملنے گئے تھے وہ بھگوڑے ہیں، قانون پاکستان کے قانون کے مطابق، اس میں کوئی اور نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے مطابق ہے۔ تو اس پہ پریشانی کیا ہے اور اس سے بڑی پاکستان کے لیے سبکی کیا ہے؟ تو اس میں دو آرائے کیا ہیں، مجھے یہ بتائیں، مطلب بعد میں ان سے پوچھیے گا۔ اور تیسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ کتنی بڑی سبکی کی بات ہے پاکستان کے لیے، نمبر 1 کہ یہ دو اس قسم کے صاحبان ہیں جو کہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق قانون کو مطلوب ہیں۔ ان کی کور کیبنٹ ممبرز لندن میں بیٹھ کے جا کے 3 دن اجلاس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سعودیہ بھی گئے تھے، UAE بھی گئے تھے، ان کو ملا کچھ نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب پاکستان پہ اعتماد نہیں رہا، یعنی جو پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کرتی ہے ہماری اشرافیہ، اس کی وجہ سے اچھے دوستوں نے بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب چین کا IMF کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے جو $3.5 ارب ان کے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ واپس مانگے ہیں، باضابطہ طور پہ انہیں اس کو رول اوور نہیں کیا ہے، اس لیے کہ چین بھی ناراض ہے پاکستان کے موجودہ حالات سے، اس لیے کہ چین کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی جس انداز میں یہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا عدم اعتماد کا۔ یعنی مارچ اور اپریل کے مہینے میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس یا عدم اعتماد کے نام پہ جو کھلواڑ کیا گیا، گزشتہ حکومت بھی ظاہر ہے اس کی ساری توجہ اسی پہ چلی گئی۔ تو کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ کیا ملکوں کا اعتماد باغیرت ملکوں کا اعتماد اس طرح بحال ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ ہم جاتے ہیں کشکول لے کے، خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، اور اس میں دیکھیں پھر ہماری ملک کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کا حشر کیا ہو گیا۔ اور یہ تمام صورتحال جن لوگوں کے باعث پیدا ہوئی، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس ہائبرڈ وار کے انسٹرومنٹس کا کام کیا ہے، چاہے وہ ہمارے پنڈی کے لوگ ہیں، چاہے ہمارے اسلام آباد کے لوگ ہیں۔ وہ ہائبرڈ وار جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان پہ مسلط ہے اور پاکستان کے خلاف IMF کو مالی انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کے آئینی اور سیاسی اور انتخابی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ تمام لوگ عدم اعتماد کو کامیاب بنا کے اس ہائبرڈ وار کا انسٹرومنٹ بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو ایک مذاق بنا دیا ہے، اس کی جڑیں ہلا دی ہیں، یعنی عوام کو اب اعتماد نہیں رہا کہ ہم اس ملک میں رہیں یا نہ رہیں، اگر باہر جا سکتے ہیں تو کیسے جائیں۔